بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا۔ سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا اور خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض فرما لیا، اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر فضا کی طرف تشریف لے گئے اور کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر گھبرائے اور لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بالا خانے میں سر بسجود ہیں۔ حضرت عمر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر، تو نے بہت اچھا کیا جبکہ تو مجھے سر بسجود دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اے اللہ کے حبیب، جو کوئی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اب یہ بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ درود پاک زیادہ پڑھے یا کم، کثرت سے پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ اس مقام پر اولیات کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب واضح ہوتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا، اور حضور رحمت للعالمین شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید کی، اس لیے فرمایا ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہاں محبوب کبریا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا
کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بلا جھجک کہے گا، یعنی اے فرشتوں، یہی تو میرے آقا ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ یہی آقا ہمارے پاس روشن دلیل لائے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے، بے شک تو کامیاب ہوا، ہم جانتے تھے کہ تو ہی یہی جواب دے گا۔ وہ منافق جس کا دل محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے خالی ہوگا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے تو ان کو پہچانتا ہے تو وہ کہے گا، ہائے ہائے، میں ان کو نہیں جانتا۔ دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے، ہاں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو باعث ایجاد عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان سن کر دل میں کڑھتے تھے۔ اور اگر کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی عظمت و شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لیں ان کو چین نہ آتا۔ بخاری شریف میں ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا؟ اگر نبی کو اختیار ہو تو امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ بلاویں سے چھڑوا لیا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے۔ لیکن ایسی نصیحت وہی شخص قبول کرے گا جس کے نصیب اچھے ہو، قسمت بہت بلند ہو، جیسے کہ بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ ایک وقت وہ مولوی صحابان کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا۔ مناظرہ طول پکڑ گیا، کئی دن لگ گئے۔ ایک دن جب صبح صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرے کے لیے آئے تو آمنے سامنے سٹیج لگ گئے۔ ایمان اور محبت والے مولوی صاحب نے اس دن کی پہلی تقریر میں فرمایا، لوگو بات سنو، مناظرے کا انجام جو ظاہر ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اپنی قسمت کو دیکھو۔ مجھے 7 دن ہو گئے، مجھے آرام و سکون میسر نہیں۔ دن بھر مناظرہ کرتا ہوں، رات بھر ورق گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی حضور نور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی اختیار کی شفاعت کی کوئی بات، کوئی اجازی شان ملے۔ میں اسے جمع کرتا ہوں، یقیناً میرے مقابلے بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی ورق گردانی کرتا ہوگا۔ کہیں سے کسی کتاب میں مجھے یہ مل جائے کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اس نے مناظرے میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو، قسمت کسی کی اچھی ہے، کس کی اچھی ہے؟ جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تلاش کرے، اس کی یا اس کی جو اس باعث ایجاد عالم دعا رحمت للعالمین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تلاش کرے۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر والے مولوی صاحب نے سنی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اعلان کر دیا، لوگو سنو، واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا ہے۔
میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے عیب اور تنقیص کی باتیں بھی تلاش کرتا رہا۔ مجھ جیسا بدقسمت کون ہے؟ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی تائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، بعض روایتوں میں سے ہے کہ سائق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد یوں وانزلہ، اسی طرح ایک پورا درود پاک ہے، جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کے لیے حضور پاک کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور مجھے اچھے طرح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔